بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ڈھونڈا ہے تو کس عالم کو ڈھونڈا انہوں نے؟ نہ وہ مجتہد ہیں، نہ ان کے اس نقطہ کی کسی نے تائید حمایت کی ہے، نہ اس کی کسی نے عالم نے اس کی کتاب پہ تقریر لکھی ہے۔ یہ جو وسیلہ اس نے پہلے تو کہا جی آغا شیخ محمد حسین نجفی کہ جن کے عقائد سب جانتے ہیں، پاکستان میں تمام بزرگ علماء نے تائید حمایت کی اور جن کو ڈھکو پارٹی کہہ دیا گیا، اور یہ شخص بھی جو ہے اپنا چورن بیچنے کے لیے ان کا نام استعمال کرتا۔ اب کہتا جی ہاں ہمیں کیا ان سے جی کہ ان کے دلائل جو ہیں وہ نہیں اس نے بیان کیے اصول شریعہ سے، فی عقائد شیعہ سے، کہ توسل اور وسیلے کے بارے میں، استمداد کے بارے میں انہوں نے جو دلائل دیے، اور جو ہمارے آقا مفتی جعفر حسین اعلیٰ مقام ہو، قبلہ یار شاہ صاحب، قبلہ آغا شیخ الجامع اختر عباس نجفی، پیر غلام علی شاہ اور دوسرے قبلہ ملک جاز صاحب، یعنی جتنے بھی پاکستان کے مدارس دینیہ کے بزرگ علماء ہیں جن کے شاگردوں کے شاگرد آج پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، سب جو ہے اس نظریے عقیدے کے قائل ہیں جو قبلہ نے اصل الفوائد اور اس کی شرح میں بیان کیا، پھر اس کی تفصیل جو ہے اصول شریعہ فی عقائد شیعہ میں بیان کیا۔ تو یہ شخص جو ہے لے دے کر آیا جی جناب محمد حسین زیدی صاحب۔ وہی محمد حسین زیدی صاحب کی کس نے تائید حمایت کی ہے کہ جو اس نے وسیلے کا جو مفہوم بیان کیا ہے وہ ہمارا مذہب بن گیا؟ یعنی ہم اگر کہیں کہ بھی آپ جا کے اصول شریعہ سے توسل اور وسیلے کی جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ بیان کرو، جو انہوں نے قرآن سے اور محمد والے محمد علیہ السلام کے فرامین سے ثابت کیا اور بیان کیا، وہ پڑھو جا کر۔ قبلہ نجفی صاحب کو نہیں پڑھا جا کر جو ہے وہ محمد حسین زیدی صاحب کی، جن کا نہ کبھی انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں مجتہد ہوں، نہ کبھی ان کی کسی نے اس بات کی تائید اور حمایت کی ہے، نہ ہی کسی عالم کو پتہ تھا کہ اس بندے نے ایسے جو ہے وسیلے کے بارے میں ایسی چیزیں لکھی ہیں۔ رد شیخیت پر اس نے کام کیا، الحمدللہ اس خاکسار نے بھی کیا۔ ان کی بھی 85 میں کتاب چھپی، اور ایک پر اسرار جاسوسی کردار، یعنی شیخ احمد عیسائی مسلمانان پاکستان کی عدالت میں، یہ میں کتاب کا نام بتا رہا ہوں جی۔ تو اسی وقت جو ہے انتباہ شیعہ مغالطہ شیخیہ بھی چھپی۔ دونوں کتابیں جو ہیں جامعۃ المنتظر کا جو وفاق علماء شیعہ کا جلسہ تھا 22-23 مارچ، وہاں سٹال پہ سیل ہو رہی تھی، اور خود زیدی صاحب یہ کتاب اپنی وہاں پہ سیل کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے جتنی بھی کتابیں اس کی چھپی تو رد شیخیت پر علماء نے ساتھ دیا کہ چلو یہ غالیوں اور مفابزہ اور شیخیت کا اس نے اچھا کام کیا، مگر کسی کو کیا پتا کہ اس کے ضمن میں آ کر یہ ایسے لوگ جو کہتے ہیں جی میں 17 سال کی عمر میں شیعہ ہوا تھا، اب جو ہے انہوں نے اس کی کتاب سے یہ چیپٹر پڑھ کر یہ سمجھ لیا کہ پتہ نہیں یہی شیعت ہے، نعوذ باللہ، کہ اہل بیت کے در سے وسیلے سے ہٹا دیا جائے، بس اللہ سے رابطہ کروا دیا جائے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیعت ہے۔ یہ نہیں سوچا کیا توسل و وسیلہ جو ہے وہ تو ابن تیمیہ کتنا عرصہ پہلے لکھ گیا، اس کے 3 ترجمے جو ہیں، 3 کا ذکر بھی ہو گیا، مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ ایک مولوی اسحاق صاحب پہلے اس نے ترجمہ کیا، اس کے بعد پھر احسان اللہ ظہیر نے ترجمہ کیا، اور اس کے بعد صادق خلیل جو ہے نشاط آباد جامعہ سلفیہ کا جو ہے بندہ اہل حدیث، اس نے ترجمہ کیا۔ ایک ہی کتاب ہے ابن تیمیہ کی، وہ یہی کہتا تھا کہ نیک اعمال جو ہیں بس وہی وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، یعنی توسل شخصی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ پہلا شخص ہے جس نے اسلام میں توسل شخصی کا انکار کیا، وہ ابن تیمیہ تھا۔ اب جو میں نے پہلے کہا تھا، آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ جب میں نے اس شخص کی وہ ویڈیو دیکھی تھی، پہلی ویڈیو جو اور ماہ رمضان سے پہلے اسی گروپ میں اپنا آئی تھی سامنے، تو اس پر میں نے اپنا بیان کیا تھا۔ تو پھر اس کے ضمن میں نے ذکر کیا تھا کہ جناب بعض لوگ جو ہیں آغا شیخ محمد حسین نجفی کا نام تو لیتے ہیں فیس بک پر، مگر وہ ابن تیمیہ کے جرم اس میں پائے جاتے ہیں۔ تو اس موصوف کو کچھ مسئلہ بنا تھا۔ اب یہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ لیں کہ کھل کر وہ بیان کیا کر رہا ہے کہ وسیلہ کس طرح روک کر ہے، یعنی نیک اعمال جو ہیں وہی وسیلہ بنتے ہیں، توسل شخصی کا انکار کیا جا رہا ہے کہ ان کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کو کوئی نہج بلاغہ دیکھ لے، صحیفہ دیکھ لے، ان کو وسیلے کی ضرورت نہیں تھی، وہ ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ کر رہے تھے بقول اس کے۔ ٹھیک بھئی، وسیلے کی تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان وہ وسیلہ ہیں، وہ شہداء ہیں، اور اللہ کے حضور وہ روزی بھی پا رہے ہیں، اور وہ آج بھی ہمارے 24 گھنٹے کے اعمال ان تک پہنچ رہے ہیں، اور امام زمانہ اللہم صلی اللہ محمد والے محمد موجود ہیں۔ ہمارے مسائل جو ہیں جو ایسے ہوتے ہیں وہ حل ہو رہے ہیں، آج بھی جو ہے یہ سلسلے جاری و ساری۔ زندہ مثال بحرین میں جب مسئلہ بنا تھا انار والا، تو مولا کا معجزہ موجود ہے۔ تو یہ جو معجزہ تھا، یہ کہتا ہے کہ صرف شریعت لانے کے لیے ہی مسئلہ تھا، اور وہ جناب بتانے کے لیے تھا، وہی بالکل وہ تفویض مولا سے خود پوچھا، امام رضا علیہ السلام سے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے شریعت کا معاملہ تو اپنے نبی کے سپرد کیا ہے کہ جو چیز دے وہ لے لو، جسے منع کرے منع ہو جاؤ، مگر خلق رزق موت ہو جات اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، کہ اللہ وہ اللہ ہے جس نے تمہیں خلق کیا، جو تمہیں روزی دیتا، جو تمہیں مارے گا، جو تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا۔ جن کے
ساتھ تم شریک قرار دیتے ہو، کیا وہ یہ مذکورہ کام کر سکتے ہیں؟ یعنی یہ 4 کام جو ہے کوئی نہیں کر سکتا۔ اب انبیاء کے معجزات موجود نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ موجود نہیں ہے، مردہ زندہ نہیں ہوا، کس نے کیا؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی جائے ہی نہ، عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی فریاد کرے ہی نہ، اور عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی واسطہ اور وسیلہ ہو ہی نہ، وہ کہے کہ صرف میں شریعت لایا ہوں، انجیل لے لو بس ختم ہے، اس پر عمل کرو بس جاؤ، کیا یہی کہا تھا؟ نہیں، انہوں نے معجزات دکھلا کے لوگوں کو بتلایا کہ بھی یہ دیکھو میں اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کے حکم سے مردہ زندہ ہوتا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ مردہ زندہ کر دیتا ہے، میں کوکو کوڑے بنائے، میں نے دعا کی ہے، میں نے پھونک ماری ہے، اللہ نے اس میں حیات ڈالی ہے، وہ اڑنے لگ گیا۔ تو زندگی موت و حیات کا خالق مالک اللہ ہے، یعنی وسیلہ یہ ہے۔ اب بھی اگر ہمیں کوئی اولاد چاہیے، کوئی اپنا بیماری کے شفا کے لیے سلسلہ چاہیے، تو آج ہم نہ دیکھتے ہیں کہ یہ حکیم، یہ طبیب، یہ ڈاکٹر مسلمان ہے یا نان مسلم ہے، یہ ہندو ہے یا سکھ ہے، یہ ایتھیس ہے یا دیری ہے یا کون ہے، ہم یہ شیعہ ہے یا سنی، نہیں، اس کے پاس جاتے ہیں ہمیں اولاد کے لیے، جناب آپ واسطہ وسیلہ ہو جی بھئی، جب اولاد تو اللہ نے دینی ہے، اس کے پاس کیوں جاتے ہو؟ تو اگر کوئی محمد والے محمد کے پاس جائے، ان لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھ جائے تو وہ شروع ہو جائے کہ بھی ان کے در سے کٹ دو، ان سے رابطہ واسطہ ختم کر دو، بس گھروں میں بیٹھو، بس اللہ سے رابطہ رکھو۔ یہ ہے ایک چال جو روحانیت کے نام پر، جو شیعت کے نام پر ہے، علی ولی اللہ پڑھ کر جو ہے یہ ابن تیمیہ کے جرم جو ہے یہ آئے ہوئے ہیں، جس کے لیے سپرے کافی ضروری ہے۔ تو لہٰذا ہمارے ہاں علماء نے محنتیں کی ہیں، اور وسیلے کا اور آیات کا، سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کا بھی، اور وابتغوا الیہ الوسیلہ کا بھی، اور ہم جو ہے سمجھتے ہیں کہ توسل اور وسیلے کا جو صحیح مفہوم، کہ آج بھی ہم ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اگر کوئی نہیں جا سکتا ہم دور سے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا مولا صاحب رسول الزمان، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو جب یہ ہمارا درود و سلام ان تک پہنچتا ہے تو وہ ہماری حالت جو ہے 24 گھنٹے کے اعمال ان تک پہنچتے ہیں، تو وہ ضرور ہماری سفارش کرتے ہیں، جو اس قابل ہے کہ اس کی سفارش کی جائے وہ ضرور کرتے ہیں، آج بھی وہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ پریکٹیکلی جو ہم نے خود دیکھا ہے، کیا ہے، وہ ہم یہاں پہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، جاؤ ان کے روضوں پر جا کے دیکھو۔ وہ ابن بطوطہ جیسا اپنے سفر نامے میں بیان کیا کہ مولا علی کے ہاں روضے پر آج بھی کیا سلسلہ جاری و ساری تھا، آج بھی موجود ہے، کیسے معجزات جو ہیں صادر ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اگر ان سے واسطہ وسیلہ ہے ہی نہیں، کوئی رابطہ ہے ہی نہیں، یہ نعوذ باللہ ابن تیمیہ کی طرح بس ختم ہو گیا معاملہ سارا، استغفر اللہ، تو پھر اللہ ہی اللہ ہے، تو پھر ان کے در پر کیوں جاتے ہو؟ ان کے ساتھ رابطہ کیوں رکھتے ہو؟ سیدھا اللہ سے رکھو، اللہ سے کہو کہ بس ان کا واسطہ جو اللہ پوچھ رہے کہ جن کا واسطہ دے رہے ہو ان سے بھی تو سفارش کرواؤ، ان سے اتنا بغض ہے کہ ان کے در سے ہی اٹھا رہا ہے، ان سے روکی بدل رہا ہے کہ نہیں جی بس نیک مال اور شریعت کے کام جو ہے ان سے لینے ہیں، تو باقی جو ہے معاملہ جو ہے وہ شریعت وہ دے گئے، قرآن تو دے گئے، بیان کر گئے، بس وہ لے لیا، بس ختم، اب ان سے رابطہ ختم۔ تو سیدھی بات کرو، یہ ادھر ادھر سے گھوم آ کر جو ہے باتیں کرنے کا فائدہ کیا؟ سیدھا اپنا عقیدہ بیان کرو۔ تو لہٰذا شیعہ قوم پہچانو کہ تمہارے اندر جو ہے کیسے لوگ آ چکے ہیں اور کس قسم کے جرم جو ہے پھیلا رہے ہیں، تو بچو، اپنے دین ایمان کی حفاظت کرو، کب آپ ٹھیک ہو جاؤ تو کب آپ پٹری سے اتر جاؤ۔ تو لہٰذا جو ہے نا ایسی باتیں ہیں جو، اچھا قرآن سے لینا بھی یہ تو امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے جب وہ آئے تھے خارجی ہیں، تو جب قرآن بلند ہوئے تھے تو پھر کیا ہو گیا تھا سلسلہ، تو وہی تو یہی کہتے تھے ہم قرآن سے مناظرہ کریں گے، تو بھئی ہم تو وارث قرآن کو مانتے ہیں۔ اب صحیفہ کاملہ اور صحیفہ سجادیہ کیا یہی ہے، اسی میں سلسلے موجود ہیں؟ باقی جو ہماری کتب ہیں، باقی جو تعلیمات ہیں، وہ کن سے لینی ہے ہم نے؟ وہ بھی تو اسی در سے ملی ہے، وہی تو ہمارے علماء محدثین نے یہی چیزیں پیش کی ہیں، انہی کے در سے لے کر پیش کی ہیں۔ یہ کس ہمارے مرجان مجتہدین نے جو قید لگائی ہے کہ یہ جناب ہمارا شیعہ مذہب صرف اور صرف قرآن میں یا نہج بلاغہ میں یا صحیفہ سجادیہ تک ہی محدود ہے، باقی ہمیں دین کسی کتاب سے لینا ہی نہیں ہے۔ بھئی کچھ چیزیں جو ادھر رہ گئی ہیں اور اس کی وضاحت جو دوسری کتابوں میں موجود ہے، لہذا تفسیریں پھر کدھر جائیں گی، احادیثیں کدھر جائیں گی، اور عقائد کی کتابیں کدھر جائیں گی؟ انہوں نے نہیں پڑھا یہ سارا سلسلہ۔ وہ جو ہمارے علماء محققین اور محدثین ہیں جنہوں نے شیعہ عقائد بیان کیے، ان کو نہیں، انہوں نے یہ کتابیں نہیں پڑھی، ان کو نہیں پتہ، اور اس معصوم کو ان کو پتہ چل گیا جنہیں، اور جو مناظرہ اور چیلنج پتہ نہیں کیا کیا سلسلے موجود ہیں سستی شہرت کے لیے، تو محترم ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال شیعہ قوم بچو، جو سنی سے شیعہ ہوئے ہیں یا ایسے حضرات جن کو کوئی جانتا نہیں ہے، جن کی بیک گراؤنڈ کو کوئی نہیں جانتا، کسی کو کوئی عالم کوئی تصدیق اور حمایت نہیں کرتا، تو وہ آ کر اپنا سلسلہ کو شروع کریں، ان کے ذاتی قول کی، ان کے سلسلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہٰذا میں کہا کرتا ہوں جو ان کے در سے ہٹاتا ہے اور جو ان کو واسطہ اور وسیلہ نہیں مانتا، یعنی اس عنوان سے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کریں، یہ ہمارے 24 گھنٹے کے اعمال ان تک پہنچتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ مدد کے لیے، تو پھر وہ بحران والا واقعہ جو تھا، انار والا، وہ کیا تھا جی؟
یہ غیبت صغریٰ میں جو سلسلے ہوئے، پھر اب کبریٰ میں جو ہوئے، جو فیصلے ہو رہے ہیں ان کے در پر آنے جانے کا، ابھی تک امام زمانہ جو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وہ موجود ہیں، جو ان سے فیصلے آ رہے ہیں، تو بھئی ان سے کوئی رابطہ ہی نہ ہونا چاہیے، پھر نعوذ باللہ سیدھا ہی اللہ گھر میں بیٹھ کر کرنا چاہیے جی۔ تو یہی میں کہا کرتا ہوں کہ جو ان کے در سے ہٹا رہا ہے، جو کہتا ہے ان سے نہ استغاثہ کرنا، نہ کوئی مدد لینی ہے بطور وسیلہ کے مقام پر، نہ ان سے کوئی شفاعت کی امید رکھنی ہے، نہ ان سے کوئی سفارش کروانی ہے، نہ ان کی بارگاہ میں ہم نے کوئی درخواست دینی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ سے ہمیں اولاد دلوائیں، زندگی دلوائیں، حیات دلوائیں، ہمارے مسائل حل کروائیں۔ جو اس چیز کا منکر ہے، اللہ بحق محمد وآل محمد اس کو روز محشر بھی ان کی شفاعت نصیب نہ ہو، ان کو روز محشر بھی ان کی مدد نصیب نہ ہو، اور روز محشر بھی ان کو ان کے در پر جانا نصیب نہ ہو۔ کہو الہی آمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔